السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرے مطابق. میں ہوں عائشہ خالد اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسن نثار. حسن صاحب، آج پروگرام میں کوئی سوال شامل کرنے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز شیئر کریں، کچھ اپنے مشاہدات بتائیں. آپ ترکی سے ہو کر آئے ہیں، پہلے تو بتائیے گا انویٹیشن کس طرف سے تھا؟ یہ ہے اس کو وہ تو اور طریقے سے لفظوں کو پروناؤنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو ہزمت موومنٹ. ہزمت؟ ہاں، ہزمت خدمت کو کہتے ہیں. اور یہ ہیں فتح گولن، یہ گولن موومنٹ بھی اس کو کہتے ہیں. میرا ان کے ساتھ غائبانہ تعارف ہوا تھا سیرت النبی پہ. بہت خوبصورت کتاب ہے ان کی ایک، نور سرمدی. انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، لیکن میرے جیسے لوگوں کی طرح بے عمل نہیں ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں ایک سلسلہ طبی ادارے، ٹاپ آف دا لائن تعلیمی ادارے، اسٹیٹ آف دی آرٹ، سب سے بڑا اخبار، سب سے بڑا چینل، یعنی انہوں نے کوئی فیلڈ جو ہے، فلاحی ادارے، اشاعتی ادارے، ابلاغی ادارے، چین ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور ان کا نقطہ نظر، میں مدتوں سے کہتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے علم کے علاوہ. سائنس اور ٹیکنالوجی، جس کا ترجمہ ہے علم و ہنر. تو اس پہ فوکس، ساتھ خدمت. اور ان کا فلسفی جو مجھے سمجھ آئی ہے گولن صاحب کی، وہ یہ ہے کہ خالق تک پہنچنے کا راستہ مخلوق کے دلوں میں سے ہو کے گزرتا ہے. مخلوق کے دلوں میں سے ہو کے گزرتا ہے. اور ان کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے: خدمت، محبت اور برداشت. ایک دوسرے کو برداشت کرو، سپیس دو. پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے. میرے اپنے بچے پاک ٹرک اسکول میں پڑھتے ہیں، تو رشیا میں، امریکہ میں ان کے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ان کے ادارے ہیں. اور یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس سے ٹرکش گورنمنٹ، اب یہ بہت بڑا فساد وہاں ٹرکی میں بلکہ 29 کی رات کو جب میں نے ٹرکش اخبار اٹھائے، 2 میں کالم میں تفصیل لکھی میں نے، تو اس میں خبریں تھیں کہ یہ لوگ جو ہیں، جو موجودہ حکمران ہیں، یہ مسلمانوں کا ایک المیہ ہے نا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں ہے، بس اقتدار اتنی ہے. یہ گولن موومنٹ کو یا خدمت موومنٹ آپ کہہ لیں اس کو، جی، یہ اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کو ہزمت موومنٹ آپ کہہ لیں. تو یہ اس طرح کا ایک باعمل عالم آپ کہہ لیں، داڑھی باڑی نہیں، بہت کنٹمپرری، بہت ماڈرن، بہت بڑا ویژنری. ایک یہ ان کے اداروں. حسن، کیا برداشت ہی ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے اس معاشرے میں ایک بیلنس جو ہے وہ نظر آتا ہے؟ برداشت تو ایک بنیادی وصف ہے نا، کہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. ٹھیک ہے. اچھا، ٹرکی کے بارے میں تو سچی بات ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد میرے لیے استنبول بڑا مقدس مقام ہے. اینڈ دیر آر ریزنس. 3000 سے زائد مساجد ہیں وہاں. اور ایک دیکھو کتنی فیسینیٹنگ بات ہے کہ ہمارے آقا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ لشکر جنتی ہوگا. تو یہ سلطان محمد فاتح، اور اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے اس کو پوری طرح آپ ویژولائز کرو تو ناممکن کام تھا. اس سے پہلے بہت سارے حملے ناکام ہو چکے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری، جن کے گھر میں آقا ٹھہرے تھے جب مدینہ گئے، تو ان کا مزار بھی پرانی فصیل کے قریب ہے. قسطنطنیہ تو ایسے ہی جیسے والڈ سٹی، صحیح، ٹھیک ہے. باقی تو وہ شہر کیا ہے، ملک ہے پورا. اور وہاں یہ سلمان دا میگنیفیشنٹ، یہ جو آج کل چل رہا ہے میرا سلطان، اس میں تھوڑا مبالغہ ضرور ہے، لیکن بیسیکلی اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے. اچھا حسن صاحب، بہت عالی شان، یعنی بر صغیر کیا کہنا ہے، بر اعظموں پہ حکومت، 3 بر اعظموں پہ. یورپ پورا تھراتا تھا ان کے نام سے. یہ اتنے عالی شان لوگ تھے ٹرکس. تو میری تو ویسے ہی، میں کونیا بھی گیا تھا مولانا روم کے مدار پہ، اور وہاں شمس تبریز بھی ہیں. باقی تفصیلات تو جو ڈرامہ آج کل چل رہا ہے اس میں ایک اور بڑا فیسینیٹنگ کریکٹر ہے امیر البحر، خضر رئیس. نہیں، وہ خضر رئیس جو تھے، بنیادی طور پر دیکھو یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. میں ان کے مقبرے پہ گیا، اس کے صحن میں ان کا مجسمہ ہے. اچھا ہاں، یہاں ہمارا کوئی جاہل وہ کہے گا یہ بت ہے. بت اور مجسمے میں فرق ہوتا ہے. تو سچی بات ہے، میں بارش ہو رہی تھی، میں ان کے مجسمے کے خیر الدین
باربروسا ہم لکھتے ہیں، باربروس ہے، اور خیر الدین نہیں، ٹرکس اسے اور طریقے سے پروناؤنس کرتے ہیں. مثلا وہ مراد کو مرات کہتے ہیں، تے. اسی طرح مسعود کو مسعود کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر الدین کو بھی وہ اٹس ڈیفیکلٹ فار می ٹو پروناؤنس، لیکن وہ اور طریقے سے. اور یہ باربروس کا مطلب ہے اٹالین میں سرخ داڑھی. یہ بیسیکلی لقب تھا خیر الدین باربروس کے بھائی کا، عروج کا، جو ہسپانویوں کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا. سیلر تھا وہ بھی، سمندر کا بادشاہ تھا وہ لڑتا ہوا مارا گیا. تو وہی لقب پھر منتقل ہو گیا خیر الدین باربروس کو، جو دنیا کی تاریخ کا عظیم الشان امیر البحر، نیول چیف. تو میں سچی بات ہے، میں تو مقبرے اور اس کے مجسمے کے درمیان کھڑا ہو کے سوچتا رہا کہ مجھے اپنی اس آدمی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ مجھے اپنی نسبت پہ فخر کرنا چاہیے یا شرمندہ ہونا چاہیے. تو خیر الدین باربروس، وہ جو آپ کہہ رہے ہو سیریل میں، بالکل ہے، اور بہت ہی عالی شان شخصیت ہے. تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اوریجنلی وہ بحری قزاق تھا. پھر سلطان نے اسے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی اور اپنے دین کی خدمت کرو. یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی جنبش ابرو سے پوچھ کے سمندر چلا کرتے تھے. میڈیٹرینین پہ اس کی دھاک تھی، اس کا مکمل قبضہ تھا. تو اس نے سلطان کی آفر کو سمجھا اور اس کو اپریشیٹ کیا. عظیم ترین لوگوں میں سے ایک ہماری تاریخ. اچھا حسن صاحب، ہمارے حکمران بھی ویسے ترکی کے ماڈل کو آج کل اپنا رہے ہیں، لیکن اس پر آپ سے بات کریں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک. دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک سے واپسی پہ حسن صاحب بتائے گا کہ ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت بھی کسی حد تک ترکی کے ماڈل کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھو، یہ ماڈل کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرکش ماڈل کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ٹرکس کی ضرورت ہے. پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ پرابلم کیا ہے پاکستان کا، تو بندے نے جواب دیا کہ دیر آر ٹو مینی پاکستانیز اراؤنڈ. ملاوٹ، گندگی، غلاظت، اس کا نام و نشان نہیں ہے وہاں. اس کی وجہ ہے کہ ٹرکس کبھی غلام نہیں رہے اور ہم کبھی آزاد نہیں رہے. یہ جو کہتے ہیں نا 1000 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، غلط ہے. کہنے کو تو آج بھی مسلمانوں کی حکومت ہے نا پاکستان پہ. بالکل. اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی تھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی تھی. عوام کا حال کیا ہے؟ تو اندازہ لگاؤ یہ حکمران آج سے صدیوں پہلے عام آدمی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے. جو یہ آج کر رہے ہیں 2013 میں، جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو یہ اپنے عوام کو اس طرح ذلیل و خوار کر رہے ہیں. پینے کا صاف پانی تک نہیں، عزت نفس نہیں لوگوں کی. تو یہ پہلے کیا کرتے ہوں گے؟ وہ ہمارے ہاں ہے تاریخ 1000 سالہ غلامی کی. وہ بھلے غلامی اپنوں کی بھی غلامی ہوتی، یہ فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، بر صغیر محمود غزنوی بھی ٹرک تھا، ٹھیک؟ صحیح. ظہیر الدین بابر بھی ٹرک تھا. بابر کی جو سوانح ہیں ظہیر الدین بابر کی، وہ ٹرکی میں لکھی گئی، ٹرکش لینگویج میں. اس کے گھر میں، مغلوں کے گھر میں ترکی بولی جاتی. یہ چغتائی تھے، چغتائی ٹرکس. پھر درمیان میں امیر تیمور، وہ برلاس تھا، وہ بھی ٹرک. سو بیسیکلی تو ہم پہ بھی حکومت ٹرکس ہی نے کی ہے. ہم پہ کیا، یورپ تک کانپتا تھا. یہ 7 پہاڑوں کے درمیان اس کی آغوش میں جو یہ آسودہ جو شہر ہے استنبول، یہ اوریجنلی تو قسطنطنیہ ہے نا، پھیلتا چلا گیا. پھر جیسے لاہور شہر 4 دیواری. ہمارے ہاں جو منہ اٹھا کے باتیں کرنے کے شیر ہیں ہم ایک معاملے میں، گپ چھوڑنے میں نا، ہوائیاں چھوڑنے میں، کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا. لاہور کو اٹھا کے استنبول میں رکھ دو، نظر نہ آئے. کیسا ہے خوبصورت، دکھائی نہ دے. اس کا ایک محلہ الگ ہے یہ. اور پھر ان کی عظمت، میں نے کہا نا 3000 سے زیادہ ان کی بلو ماسک دیکھو، ان کی باقی ان کی مسجدیں، ان کی تاریخ، ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد. سلطان سلمان علی شان، یہ میں نہیں کہہ رہا، ویسٹ نے، پورے یورپ نے اس کو سلمان دا میگنیفیشنٹ قرار دیا تھا. تو ان کا اور ہمارا یہ ہے کہ ٹرکش ماڈل لے آئیں گے، لیکن ٹرکس کہاں سے لائیں گے؟ ہیں تو ہم اور آپ ہی نا. مطلب ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو ماڈرن ٹرکی ہے وہ مصطفیٰ کمال جو ہیں اس کے بانی، اور یہاں پر ایک قانون دان جو ہیں وہ پاکستان کے بانی. ہاں نہیں، وہ یہی فرق ہے. اسی لیے فوج کا رول جو
ٹرکی میں ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. چونکہ ماڈرن ٹرکی کا بانی اسے سک مین آف یورپ کہتے تھے, اور ترکی کے حصے بکھرے ہو رہے تھے, ٹکڑے کر کے وہ آپس میں بانٹ رہے تھے. جب غازی مصطفیٰ کمال جو ایک فوجی تھا, اس کی وجہ سے جو ترک ہیں وہ غلامی میں جانے سے بچے. ٹھیک, اب ریزلٹنٹلی وہاں کی فوج کا کوئی اور طرح کا کلیم ہے, چونکہ وہ بانی ہیں ماڈرن ٹرکی کے. ان کے ایک پی ایچ ڈی, مجھے نام بھول رہا ہے, پولیٹیکل سائنٹسٹ سے میری بات ہوئی, تو میں نے کہا کہ جی آپ کے ہاں تو فوج کی, انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو فوج کی مداخلت کے امکانات صفر ہیں. اچھا. تو میں نے کہا جی ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, فرق ہے. ہماری سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہی ہے, اور ڈیلیور کرتی آ رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے. آپ کے حکمران کرپٹ بھی ہیں اور انکمپٹنٹ بھی ہیں, یعنی نالائق بھی ہیں اور چور چکار بھی ہیں. اس لیے آپ کے ہاں فوجی مداخلت کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ. اور میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہو, یعنی ماشاءاللہ ہمارے حکمرانوں کی وہ ہو بہت چرچے ہیں. صحیح ہے. حضرت سوال شامل کرتے پروگرام میں, میری طرف سے پہلا سوال ضمیر کے حوالے سے بتائیے, ضمیر کیا چیز ہے؟ دیکھو, ضمیر انسان کے اندر بیسیکلی خدا کی موجودگی کا دوسرا نام ہے. بے ضمیر آدمی کو جب ضمیر کال کرتا ہے تو لائن اس کو بزی ملتی ہے, جیسے نہیں فون نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, اور ضمیر زندگی کی جو فلم ہے اس کا بیک گراؤنڈ میوزک سمجھ لو آپ. زندگی کی جو مووی ایک چل رہی ہے. اچھا, ایک اور ہے کہ زندہ آدمی کے ضمیر کی نیند زندہ آدمی کی موت کے برابر ہے. صحیح. ٹھیک. اچھا, پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اپنے ضمیر کے خلاف جو آدمی جنگ ہار جائے, اپنے ضمیر کے خلاف جو آدمی جنگ ہار جائے وہ صحیح معنوں میں فاتح ہوتا ہے. کیا بات. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ضمیر پرویل کر رہا ہے. اور پھر ضمیر تمہارا وہ جاسوس ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ تنہائی میں بھی تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ ضمیر سے جان چھڑائی. ہاں, ضمیر سے نہیں, جان چھڑانے والے بھی بڑا بے شرم, بڑا بے حیا موجود ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ضمیر کو تلوار کی دھار کی مانند تیز رکھو, یا میں نے پتہ نہیں ابھی کس زبان کا محاورہ ہے, کیا ہے یاد نہیں آ رہا, کہ اس کو ایسے گھڑتے رہو ضمیر کو, جیسے آپ پینسل نہیں شارپ رکھتے, شارپنر استعمال کرتے تو پینسل جو ہے تیکھی اور تیز رہتی ہے اور ٹھیک لکھتی. تو یہی کام اپنے ضمیر کے ساتھ کرتے رہو. ٹھیک ہے صاحب, اور بھی سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. فی الحال لیتے ہیں ایک بریک, دیکھتے رہیے پروگرام میرے مطابق. بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن صاحب, بلاول بھٹو نے یوم تاسیس پر خطاب کے دوران کہا ہے, مخاطب انہوں نے وفاقی حکومت کو ہی کیا ہے, کہ پرائیویٹائزیشن نہیں پرسنلائزیشن ہو رہی ہے. میں تو بہت خوش ہوں یہ سن کے, میں تو ان دونوں تھا نہیں یہاں, لیکن یہی جملہ اگر بلاول بھٹو نے بولا جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد بلاول بھٹو نے کوئی ڈھنگ کی بات کی ہے, کوئی خوبصورت بات کی ہے. ادروائز بلاول بھٹو کے ساتھ لازم و ملزوم ہو گیا ہے ضرورت سے زیادہ جوش, اور یہ جوش ہوش کے ساتھ اور میسج ہو کوئی لوڈڈ قسم کا. یہ بہت زبردست پیغام ہے, کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ بلاول نے کہا کیا ہے. یہ واقعی یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, یہ بہرحال یہ ہیں ہی اس طرح کے, یہ ڈالروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں, یہ ساری واردات جو ہو رہی ہے, سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں, عوام بیچارے بھگت رہے ہیں. لیکن میں بہرحال خوش ہوں. 6 مہینے ہو گئے ان کو, یہ نہیں ہو چکے ہیں. ہاں, کیا کہا تھا, بالکل دیکھ رہے ہیں سب. ایک اور بہت اہم جو پیش رفت ہوئی ہے کہ ایران نے امریکہ کے آگے سرنڈر کر دیا. دیکھو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور آپ کے توسط سے ہمارے بہت سارے بھائیوں, بزرگوں, بچوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے, یہ سرنڈر کا لفظ ٹھیک نہیں ہے, یہ سمجھداری ہے. یہ دیکھو, میں کہتا ہوں کہ زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو, آپ آقا کی
زندگی دیکھیں اس سے ملتا جلتا کو واقعہ ہوگا. فتح مکہ سے پہلے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، جس پہ اعتراض صحابہ نے بھی کیا، لیکن اس سے فتح مبین، صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا. سو یہ دیکھ لینا چاہیے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ کمزور کا غصہ ندامت پہ، یہ میرا خیال ہے وزڈم ہے. یہ جو ہمارے یہاں منہ اٹھا کے بات ہے ڈرون روک لیں گے، تم کیسے روک سکتے ہو؟ تم تو گھٹیا قسم کی مہنگائی نہیں روک سکتے، تمہاری کیا اوقات؟ ڈرون مارنے والے ہی فیصلہ کریں گے کہ کب روکنا ہے. سو یہ جہالت ہے، یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے مختلف طریقے ہیں. ایرانینز نے، میں نہیں اس کو سرنڈر کہتا، دانش مندی، یہ دانش مندی ہے، یہ سمجھداری ہے، صحیح، یہ معاملہ فہمی ہے. بہت اچھا کیا ہے. ایرانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارا پڑوس بھی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اس میں کوئی سرنڈر ورنڈر. دیکھیں تانا دینے کو کیا ہے؟ کل تک وہ کہتے تھے مرگ بر امریکہ، نہیں، آپ ری وزٹ کرتے ہو. بالکل. ایک اگر احمقانہ سوچ ہے، آج آپ اگر غلط طریقے سے سوچ رہے ہو یا اس کے نیچے کوئی سالڈ بات نہیں ہے، تو کل اگر آپ ری وزٹ کرتے ہو اور ایک میچور انداز اپناتے ہو تو اس کو سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. حضرت انڈیا کے گریٹ فلم سٹار پریش راول نے ای میل کی ہے آپ کو اور ریکویسٹ کی آپ سے کہ آپ تھیٹر اٹینڈ کریں جو اس میں کہ پاکستان اور انڈین ڈپلومیٹ جو ہیں وہ مل کر ایک پلے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اٹینڈ کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ پریش راول صاحب کا، اور دوسری بات یہ درخواست نہیں ہے، یہ ان کا بہت خوبصورت مشورہ ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی میں ان کے اس حکم کی تعمیل کروں گا. پریش صاحب بڑے دنوں کے بعد واپس آئے ہیں. تھینک یو ویری مچ پریش صاحب. ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. نصیر الدین شاہ صاحب کا ہے، بالکل نصیر الدین شاہ صاحب کا ہے، گریٹ ایکٹر. اور دیکھیں بات سنیں، اس میں ایک اور بڑی اعلی ظرفی ہے. پریش راول صف اول کے اداکاروں کے اداکار ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا. آپ اندازہ لگائیں یہ رویوں کا فرق ہے کہ وہ اپنے ایک کنٹمپرری کو، ایک مسلمان کنٹمپرری ایکٹر کو وہ کتنا گلوریفائی کر رہے ہیں. نصیر الدین شاہ نو ڈاؤٹ از اے گریٹ پرفارمر، لیکن آپ دیکھو علی ظرفی. ہاں ایک وہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جہاں ایک دوسرے کے آپ گٹے کھینچتے ہو، حسد کرتے ہو، ریڈیکیول کرتے ہو. ایک یہ رویہ ہے جو بہت خوبصورت اور مثبت ایٹیچیوڈ ہے. جیسا صاحب بے شک اب آپ کے شعر کی طرف آتے ہیں. آج کا شعر حالات کے مطابق ہے لیکن بہت پرانا ہے، چونکہ ہمارے حالات بھی مدتوں سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں. یہاں یہ کرنٹ افیئرز جسے کہتے ہیں وہ کرنٹ افیئرز نہیں ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے. شعر ہے: خواب بھی اور خواب کی تعبیر بھی چوری ہوئی، خواب بھی اور خواب کی تعبیر بھی چوری ہوئی، قید اور قیدی ہی کیا زنجیر بھی چوری ہوئی. پاکستان ہمارا خواب تھا، بن گیا، پھر یہ تعبیر تھی، پھر بنگلہ دیش. تو یہ سارا اس منظر ذہن میں رکھ کے یہ شعر آپ اس پہ غور کرو گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے. ٹھیک ہے حسن صاحب، شعر کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. ناظرین سے چاہیں گے اجازت، فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کرتے رہیے mm@geo.tv پر. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.